الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی ایسے ہی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو لوگ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو جاری تھی، اور 5 حقوق میں نے عرض کیے تھے کہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ساری زندگیاں اس کتاب کے لیے وقف ہو جائیں، اس کو سمجھنے سمجھانے سیکھنے سکھانے کے لیے وقف ہو جائیں، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ آدمی اتنا کر لے تو انشاءاللہ بروز محشر اور قیامت کے دن قیامت کے دن اس کتاب کی طرف سے کسی گرفت کا اور کسی پکڑ کا اندیشہ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ سارے ہی لوگوں کو اور سارے ہی انسانوں کو اور سارے ہی ایمان والوں کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی زندگیاں وقف کر دیں صرف ایک کام کے لیے۔ تو ایسے مواقع پر کرنا یہ چاہیے کہ جو لوگ اپنی زندگیاں اس کام کے لیے لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، ان پر اپنا سرمایہ لگایا جائے، جیسے مدارس ہیں، جیسے مکاتب ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہوگا یہ کہ آپ کی طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ اس کے ذریعے اس کو معاف فرما دیں گے۔ 5 حقوق میں نے عرض کیے تھے۔ پہلا حق تھا کہ قرآن پر اس کی عظمت کے ساتھ ایمان لانا، قرآن پر اس کی عظمت کے ساتھ ایمان لانا، یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ عرض کیا تھا کہ تلاوت اور تزیین یہ کی جائے۔ تلاوت کے سلسلے میں نے یہاں سبورے پر بورڈ پر آپ کو بتایا تھا کہ تلاوت کس طرح ہونا چاہیے، اور اس کی ساری تفصیلات عرض کیا تھا کہ تلاوت کرنے والے 3 طرح کے ہیں۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، مأجورین، معذورین اور معتوبین۔ مأجور وہ لوگ جو قرآن کریم کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں، جن کو اللہ نے اعلیٰ درجے کی مہارت عطا کی ہے، جیسے ہمارے اکابرین ہیں، ائمہ حرمین الشریفین ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ جس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ایسا لگتا ہے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب یہ لوگ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ اپنے مقرب فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ ان کے قدموں تلے اپنے پر بچھا دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ معذورین کا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو معذورین کا ہے کہ وہ تلاوت کرتا ہے لیکن سیکھنے کی کمی کی وجہ سے یا کسی زبان کی لکنت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ قرآن کی مسلسل تلاوت نہیں کر پاتا، اٹک اٹک کے تلاوت۔ تو ایسے طبقے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں جگہ یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ طبقہ
دو اجر پاتا ہے، ایک اجر تو اٹک اٹک کر پڑھنے کی مشقت کا، اور دوسرا اجر مسلسل پڑھتے رہنے کا۔ تو تلاوت کا تو اجر مل ہی رہا ہے، ساتھ میں محنت کا اجر بھی مل رہا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس کے لیے بدعا کرتا ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ میں نے اس کی تشریح اور تفصیل آپ سے عرض کر دیا تھا کہ ایسے لوگوں پر قرآن کیوں لعنت کرتا ہے، کیوں ان لوگوں کے لیے قرآن بدعا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بڑی اہم بات یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے، ایک آدمی ہے جو اس طبقے میں ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے لیے بددعا کرتا ہے، اس کیٹیگری میں اس کا شمار ہے، لیکن وہ آدمی یہ نیت سے تلاوت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ اپنی تلاوت کو سدھار لوں گا اور اپنے اعمال کو سدھار لوں گا۔ پڑھتے وقت اس کی یہ نیت ہے، ارادہ ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نیت کی وجہ سے قرآن کی اس پر سے لعنت ٹھہر جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو جھوٹ بولتا ہے بڑی کثرت سے، لیکن جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو خیال آیا کہ دیکھو میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور قرآن نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، تو یہ تو اچھا کام نہیں ہے، لیکن وہی قرآن کو دیکھ کر توبہ کیا اور دل میں ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا، تو قرآن کی جو لعنت اس پر ہوتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی ہے جو قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، بڑا بھدا پڑتا ہے، جیسے انگلش میں لکھا ہوا جو قرآن ہوتا ہے نا، حالانکہ ہمارے علماء نے اس کو منع کیا ہے، اچھا نہیں ہے، اور سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سیکھنے میں کیا جاتا ہے، جو لوگ میرے پاس قرآن سیکھ چکے ہیں ان کو پتہ ہے بمشکل تمام بڑی عمر کے لوگ قرآن کریم 6-7 مہینے میں سیکھ سکتے ہیں، کیسا بھی آدمی رہا تو۔ بچوں کے لیے مسئلہ ہے، چونکہ بچوں کا فہم اور سمجھ کا جو لیول ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اگرچہ کہ ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن سمجھ کم ہوتی ہے تو بچوں کو سیکھنے میں ذرا مشقت ہوتی ہے۔ بڑا آدمی تو فوراً ذہن نشین کر لیتا ہے کوئی بھی بات، تو 6-7 مہینے کوئی بھی آدمی سیکھ سکتا ہے۔ اب کوئی آدمی ایسا ہے جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا اور بڑی بھدی اور فحش غلطیاں کرتا ہے، جس کو ہماری تجوید کی اصطلاح میں ٹرم میں لحن جلی کہا جاتا ہے، بہت بے حیا غلطی وہ کرتا ہے، جیسے الحمد کو الحمدو پڑھ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ اب انشاءاللہ سدھار کی کوشش کروں گا، تو جو لعنت اس پر ہوتی ہے وہ اس نیت کی وجہ سے ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انسان کو سیکھنے کی ہر وقت کوشش کرنا چاہیے، ہر وقت۔ بہرحال تو یہ میں نے عرض کر دیا قرآن کریم کا تیسرا حق۔ دوسرا حق تلاوت اور تزیین۔ تزیین میں دیکھو ایک چیز بڑی اہم ہے، تزیین میں یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ ساتھ تزیین کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے۔ تزیین کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو سنن ابو داؤد کی 2 حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، ایک حدیث یہ ہے۔ ایک حدیث ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو لحن کے ساتھ اور طرز کے ساتھ اور ساز بنا کر نہ پڑھے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دونوں حدیثیں بتاتی ہے کہ قرآن کو لہجے میں پڑھنا چاہیے، اور علماء نے ادب یہی لکھا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کو کیسا پڑھنا چاہیے؟ لہجے میں۔ ہمارے یہاں قرآن کو لہجے میں کوئی نہیں پڑھتا سوائے چند مدارس کے جو علماء فضلاء ہیں، حفاظ ہیں، ان کے سوا، اور کوئی ایک آدھ آدمی مل گیا تو مل گیا۔ ہم قرآن کو ایسا پڑھتے ہیں جیسے اردو کی کتاب پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، تم قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے سجا کر پڑھو، اور اس سجاوٹ کی اگلی حدیث میں تشریح فرما دی من لم یتغنا۔ یتغنا کیا ہے؟ گنگنا کر پڑھنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے کے سارے شیخ عبد الباسط
اور شیخ عبد الرحمن السدیس بننے کی کوشش کرو، لیکن جو آواز اللہ نے آپ کو دی ہے اور جو لحن بنا کر، لہجہ بنا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، بعض لوگ شرمتے ہیں، شرمیے مت، اس میں کیا شرم کی بات ہے بھائی؟ جب ہماری نوجوان نسل گانے سے نہیں شرمتی تو قرآن کو لہجے میں پڑھنے سے کیوں شرم ہے؟ سادہ پڑھیے بالکل، لیکن لحن کے ساتھ پڑھیے۔ آپ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ لحن ہو گیا۔ کوئی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ اور مہارت کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن کو تغنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص قرآن کو لہجے کے ساتھ نہیں پڑھتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ کم سے کم 5 پارے، کم سے کم، اچھا میں یہ جتنی باتیں بتا رہا ہوں نا یہ کم سے کم کا لیول ہے، کم سے کم کا، یعنی اس سے کم پر اب کمپرومائز کرنا صحیح نہیں ہے، وہ پھر وہ ناجائز ہو جائے گا۔ کم سے کم کا یہ لیول میں سارا آپ کو بتا رہا ہوں۔ گزشتہ ہفتے میں نے جو تختہ سیاہ پر یہ سبورے پر بورڈ پر جو بتایا تھا، عرض کیا تھا، وہ بھی یہی تھا کہ آپ کم سے کم 15 حروف اور 15 الفابیٹ تو اپنے درست کر لو، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ یہ کریں کہ 5 پارے کسی اچھے ماہر استاد سے پڑھ لیں، 5 پارے، اور کوشش کریں کہ قرآن کو پڑھنے میں کنٹینیوٹی آ جائے۔ بہت سارے لوگ کانٹ کانٹ کر حروف کو پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کے حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں وہ قرآن کا حق کاٹنے والے ہیں۔ کاٹ کاٹ کر پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، غلط۔ تسلسل کے ساتھ پڑھنا ادب ہے اور یہ تقاضا بھی ہے۔ ہم کبھی اردو میں ایسے بات کرتے ہیں، میں آیا تھا تیرے پاس تو مجھ سے، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اور اس طرح جو بات کرے لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے کیسا آدمی؟ تو قرآن کی تلاوت کو تجوید کے ساتھ ساتھ تزئین کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے 5 پارے کسی اچھے قاری کے پاس، کسی ماہر استاد کے پاس پڑھ لیں۔ 5 پارے آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد یہ ہوگا کہ پورا قرآن انشاءاللہ آپ کی مٹھی میں آ جائے گا۔ بڑا آسان ہے، اللہ نے اپنی کتاب کو بڑا آسان کیا ہے، سیکھنا سکھانا، یاد کرنا، سمجھنا سمجھانا بڑا آسان۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، انشاءاللہ۔ اور تیسرا حق ہے قرآن کا تذکر اور تبین۔ اس پر بھی میں نے گزشتہ ہفتے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تذکر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کرنا، اور تبین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی نصیحتوں کو کھول کھول کر دوسروں کے سامنے بیان کرنا جہاں تک ہو سکے۔ ہمارے یہاں ہم نصیحت حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ وہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے، 2 سال 3 سال پہلے، ایک کوئی گجرات کا ایک لڑکا ہے، کم عمر ہے، تو اس کو بڑا عہدہ ملا حکومت کا، مسلم بچہ ہے تو بڑا ذہین ہے، تو مجھے آپ میں سے کسی نے اس کے ایک ویڈیو کا لنک بھیجا، اس کا انٹرویو، تو بڑا ذہین ہے، میں اس کی باتیں سن رہا تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ بیٹا آپ نے زندگی میں سب سے زیادہ کہاں سیکھا، کون سی کتاب آپ کو دنیا میں امپریس کر سکی، اس طرح کا کوئی سوال تھا۔ وہ کہنے لگا میں مہابھارت کی فلاں چیپٹر سے بڑا متاثر ہوا۔ تو میرے عزیزو، قرآن کا دیکھو، قرآن صاف کہتا ہے ان فی ذالک لذکری للمؤمنین۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نصیحت کس سے حاصل کریں؟ بولو بولو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی اور اے نبی کے امتیوں، تم لوگوں کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرو۔ ہمارے یہاں قرآن سے اتنی لاپرواہی ہے کہ کبھی کبھار مجلسوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے تو 1 گھنٹہ بیان ہوتا ہے، اس میں کوئی ایک آدھ آیت بھی کوٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے یہاں ابھی اس وقت بہت بڑے عالم ہیں، حزین الامت مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ خیر عافیت کے ساتھ عمر دراز فرمائے۔ ان کی تقریر میں اور ان کے بیان میں اللہ نے جو اثر رکھا ہے
میں جہاں تک پہنچا ہوں اور ان کو سمجھ سکا ہوں، آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے، میرے جیسے لوگ تو ان کے جوتوں کی نوک پر بھی نہیں سما سکتے، تو میں جہاں تک ان کی شخصیت کو اور ان کی ذات کی افادیت کو سمجھ سکا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کے دروس میں، بیانات میں، خطابات میں قرآن کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے۔ ان کی جوانی کے جو بیانات ہیں وہ آپ سنیں۔ اب حضرت کی عمر چونکہ اتنی ہو گئی ہے اور طبیعت بھی اب صحیح نہیں رہتی، پھر مسلسل سفر ہیں، تقاضوں پر تقاضے، تقاضوں پر تقاضے، تو مطالعے کا وقت نہیں ملتا۔ تو اب تو میرا خیال ہے انہوں نے قرآن کو کوٹ کرنا بہت کم کر دیا ہے۔ ان کے جوانی کے آج سے 10 12 15 سال پرانے بیانات آپ سنو، پورا بیان، پورا 1.5-2 گھنٹے کا جو خطاب ہوتا ہے وہ سارا کا سارا قرآن کا نچوڑ ہوتا ہے، وہ قرآن سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں۔ اور ہر ایمان والے کی شان ہونا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے فذکر بالقرآن، لوگوں کو قرآن سے نصیحت کرو، ادھر ادھر کی باتیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تذکر کے ساتھ ساتھ تبین، یعنی دوسری قوموں تک قرآن کو کھول کر پہنچانا، بھئی اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ ابھی ہمارے اس دور میں آپ دیکھو قرآن کے تعلق سے بڑے عجیب پروپیگنڈے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، مدرسہ شاہی مراد آباد کے مفتی ہیں اور ہندوستان کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، مفتی شبیر صاحب، بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قرآن کی آیتوں کو غلط سمجھنا اور سمجھانا، اس عنوان سے۔ وہ پتلی 20-25 صفحوں کی کتاب ہے۔ ابھی ہندوستان میں ایک فضا چلی ہے کہ قرآن ایسا ہے اور ویسا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے اور اس میں وہ لکھا ہے۔ میں نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ وہ یہ کتاب کو پڑھے اور غیر مسلموں میں، برادران وطن میں اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس کتاب کو لے کر بنیاد بنا کر ان کو باتیں سمجھائیں۔ جیسے عام پروپیگنڈا ہے کہ قرآن ٹیرورسٹ کا سبق سکھاتا ہے، دہشت گردی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ جو غلط فہمی ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو فتنہ ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش یہ کب ہوگا؟ جب تذکر کے ساتھ ساتھ تبین پر ہم لوگ آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور چوتھا حق ہے قرآن کا کہ قرآن کی تبلیغ اور قرآن کی تبیین کی جائے۔ ھذا بلاغ للناس، قرآن خود اپنے تعلق سے کہتا ہے کہ میں جو نازل ہوا ہوں یہ تبلیغ کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے نازل کیا گیا ہوں۔ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول ہم نے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا ہے یہ سارا کا سارا آپ دنیا کی قوموں تک پہنچاؤ، امتوں تک پہنچاؤ۔ تو قرآن کی تبلیغ بھی قرآن کا ایک بہت بڑا حق ہے۔ اور قرآن کی تبیین، قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنا اور جن کے واقعات کو جوڑنا ذرا مشکل ہے، تو اس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو کھول کر سمجھاؤ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور پانچواں حق قرآن کا ہے کہ قرآن کے ذریعے حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ابھی ہمارے یہاں تقریباً ناممکن ہے۔ اللہ وہ دن دکھائے کہ قرآن دنیا کی حکومتوں کا دستور بن جائے۔ ابھی تو قرآن صرف مسجد تک محدود ہے، بازار میں بھی اس کو پیش نہیں کر سکتے، بازار بھی سارا کا سارا سود پر کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، قرآن کے ذریعے حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے اور قرآن کو دستور بنانے کی کوشش کی جائے۔ اب دنیا دھیرے دھیرے آ رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، دنیا مجبور ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے متعصب حکمران اور پولیٹیشین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کا، اس جرم کا توڑ، اس کرائم کا علاج شریعہ لا ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ میں کسی کا نام لوں گا تو پھر کوئی شخصیت ٹارگٹ ہو جائے گی۔ کئی سیاستدانوں کے، حتیٰ کہ یورپ کے جو سیاستدان ہیں ان کے انٹرویوز ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں اس جرم کا، اس کرائم کا توڑ صرف شریعہ لا ہے۔ ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں خود دیکھ لو، وہ اسلام کے دشمن ہیں، لیکن جہاں بات کرائم کے روکنے کی آتی ہے وہ فوراً کہتے ہیں شریعہ لا لاؤ، تو یہ سارے کے سارے جرائم ٹوٹ جائیں گے۔ یہ 5 حق قرآن کریم کے ہیں، اللہ ہم سب کو جو ہے تو نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس موقع پر مس کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کا حق ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت جہنم کا ذکر آئے
تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگی جائے، اللہ سے جہنم کی پناہ مانگی جائے، اللہ سے کہا جائے کہ اے اللہ جہنم کے اس عذاب سے میری حفاظت فرما۔ اور جنت کا ذکر آئے تو اللہ سے جنت کا سوال کیا جائے، اللہم انا نسألک من الجنت وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہ کے نبی کی یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ اگر جہنم کا ذکر آئے تو جہنم سے پناہ مانگی جائے، جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کیا جائے۔ یہ قرآن کریم کا ایک حق ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ کی جائے اور اس کے حرفوں کو، اس کے لفظوں کو کاٹا نہ جائے، اور قرآن کریم کے جو متشابہات ہیں، متشابہات جیسے الف لام میم صاد ہا میم، یہ جتنی آیتیں ہیں، اسی طریقے سے وہ آیتیں جن میں اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ کی ذات کو بیان کیا گیا ہے، جیسے 29ویں پارے میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی کھل جائے گی، یوم یکشف عن ساق۔ اب اللہ کی پنڈلی سے کیا مراد ہے، اس کی تشریح میں نہ الجھا جائے، یہ کہا جائے کہ اللہ کی پنڈلی، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی کیسی ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس کا علم ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس طرح کی آیتوں میں غور اور تدبر نہ کیا جائے، نہ کھود کھریج کی جائے، بس اس کا علم اللہ کے حوالے کیا جائے۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک کہہ کر آگے بڑھ جاؤ۔ یہ قرآن کا ایک حق ہے، اللہ ہم سب کو جو ہے تو نصیب فرمائے۔ اب میں اگلی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی بے شمار نعمتیں تھیں۔ بڑی نعمت یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، بہت بڑی بڑی ان میں نعمتیں تھیں، اور نبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک لمبے زمانے تک ان میں بادشاہت بھی رکھی تھی بنی اسرائیل میں۔ اور ایک بڑی نعمت ان پر یہ بھی تھی کہ یہ جو بھی دعا کرتے فوراً قبول ہو جاتی۔ ابھی دعا کی کہ اللہ مجھے کھانا دے دے، جنت سے دسترخوان اتر گیا۔ ابھی دعا کی کہ اللہ ہم کو کسی نبی کے پاس بھیج دے، وہ نبی ان کے پاس آ گئے، یہ نبی کے پاس چلے گئے۔ ان پر عجیب عجیب اللہ کے انعامات تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ سارے جہانوں پر بنی اسرائیل کو اللہ نے جو فضیلت دی تھی یہ ان کے زمانے میں دی تھی۔ اب اس زمانے میں اس امت کو ہی سارے جہانوں پر فضیلت ہے۔ اس امت سے مراد، ارے بولو، ہم، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ اس وقت کائنات میں سب سے افضل مخلوق اور سب سے افضل امت محمدیہ علی صاحبہا الف تحیۃ و سلام ہے، سب سے افضل۔ باقی یہ جو کہا گیا ہے قرآن کریم میں الگ الگ مقامات پر، یہ ان کے دور کے حساب سے کہا گیا ہے، علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، یوماً لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کی طرف سے کچھ کام نہیں آئے گی، ولا يقبل منها عدل، اور کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعۃ، اور کسی کی سفارش نفع نہیں پہنچائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی جو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا سکے۔ دیکھو میرے عزیزو، یہ دونوں آیتیں گزر چکی ہیں، اور یہاں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دوسری مرتبہ آ رہی ہیں، لہٰذا اس پر وقت لگانا میرے خیال سے بڑی زیادتی ہوگی۔ جب پاؤ پارا ختم ہوا تھا وہاں پر یہ دونوں آیتیں گزر گئی تھی، اور یہ عاجز فقیر وہاں اس کی مناسب تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہے۔ ایک چیز یہاں عرض کر دوں کہ ولا تنفعها شفاعۃ، کوئی چیز جہنم میں جانے کے واسطے انسان کو نفع نہیں پہنچا سکے گی، حتیٰ کہ شفاعت بھی۔
یہودیوں کو یہ گمان ہے، نصارہ کو یہ گمان ہے کہ قیامت کے دن ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، موسیٰ ہم کو چھڑانے آئیں گے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہماری سفارش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھو، سفارش اسی کی جاتی ہے جو سفارش کا لائق ہو، اس لیے یہ ماننا ہی مشکل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا مقرب ترین اولو العزم پیغمبر ان کمبختوں کی سفارش کرے گا۔ ارے بولو، کوئی ایسا آدمی جو عادی مجرم ہو، کوئی عقل مند اس کی ضمانت لیتا ہے؟ جس نے 50 مرڈر کیے ہوں، کوئی آدمی جا کر پولیس تھانے میں، کورٹ میں جا کر کہے کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، ایسا کوئی ملے گا؟ آپ بے وقوف بھی یہ ضمانت نہیں لے گا، اور کوئی سفارش نہیں کرے گا کہ بھائی باہر چھوٹ کر آئے گا تو ایک آدھ اور قتل کر دے گا، کیا معلوم میرا ہی نمبر لگا دے گا۔ تو یہ دعویٰ یہودیوں کا اور نصارہ کا شروع سے غلط ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی تو 30-40 دن کے لیے جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام سفارش کر کے ہم کو چھڑا لیں گے۔ یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام تمہاری سفارش کریں گے ہی نہیں، اس لیے نہیں کریں گے کہ تمہارے دھندے اچھے نہیں ہیں، تمہاری حرکتیں اچھی نہیں ہیں۔ اب سفارش کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس آخری نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، لہٰذا ان پر ایمان لائے بغیر کسی کی سفارش تم کو مدد اور کام اور نفع نہیں پہنچا سکے گی۔ بات سمجھ رہے؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جا سکے گی۔ اب آئیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کے پروردگار نے چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر کے دکھایا۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری اولاد کو بھی امام بنائیے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میری امامت کو ظالم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیے اللہ کا فضل ہے، جہاں میں نے سوچا تھا ہم پہنچ چکے ہیں، اور رمضان شریف تک میرے پاس 4 ہفتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو ہم ایک خاص نقطے تک پہنچا سکیں۔ یہ بہت بڑا جنکشن ہے، اور میرا خیال ہے ہماری گاڑی یہاں پر تقریباً 6 مہینے رکے گی۔ اللہ تعالیٰ بندی کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بہت دلچسپ موضوع ہے، انشاءاللہ ہم سب کو اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ عنوان بن سکتا ہے۔ آپ حضرات سے بہت ادب کے ساتھ التماس ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دل کے کانوں سے سنیں، اور سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں، یہ نہیں کہ بس مزے لینے کے لیے سنیں۔ باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہمارا درس قرآن ہدایت کا دروازہ نہیں ہے، اگر اللہ کا فیصلہ ہے تو ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ بہت زیادہ پنکھے چالو۔ تو یہاں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ شروع ہو رہی ہے۔ اب یہ ایک گزارش میں درس کے آغاز میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جب تک یہ موضوع چلے گا آپ کو 2 کام کرنا ہے۔ اللہ عمل آپ کے لیے آسان فرمائے، میرے لیے بھی آسان فرمائے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ 12:30 بجے آپ تشریف لا لیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کے آنے تک، آپ کی آمد تک تقریباً دیواروں سے باتیں کرتا ہوا بیٹھا رہتا ہوں۔ یہاں 2-3 لوگ رہتے ہیں بس، مشکل سے ابھی یہ 2-3 صفیں ہوتی ہیں۔ 1:15 بجے مسجد یہ نیچے کی بھر جاتی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جب تک یہ عنوان چلے گا آپ کوشش کریں کہ 12:30 بجے آ جائیں، اور دیکھیں آپ کو بڑی لذت آئے گی انشاءاللہ، اور دل کے کانوں سے اگر سنیں گے تو مجھے یقین ہے کہ زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ ایک گزارش۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ جب تک چلے گی تب تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ
حاضر دماغی کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھیں۔ دوسرے جو عناوین ہمارے اب تک چلے ہیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں خود ہی گاڑی کو دھکے دیتا تھا، خود ہی بریک لگاتا تھا اور خود ہی واپس بھی لاتا تھا۔ سیرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا یہ خاصہ ہے کہ یہ کئی سیرتوں کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس لیے دیکھو، بیان کرتے کرتے ایسا ہوگا اور بہت کثرت سے ہوگا کہ میں ایک موضوع پر بات کر رہا ہوں اور وہاں سے کسی اور ٹاپک پر چلا گیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 نبیوں کے باپ ہیں، اس کے ساتھ 4000 نبی تو ایک نسل میں ہے اسحاق کی، دوسری نسل اسماعیل کی ہے، اس میں سید کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی آتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی زیادہ بہت بڑا جنکشن ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہم کتنی بھی رفتار سے اگر بھاگیں گے، ہوائی جہاز نہیں راکٹ کی بھی رفتار سے چلیں گے تو 6 مہینے ہمارے ہاتھ سے کہیں نہیں گئے۔ تو آپ حضرات بولتے بولتے میں ٹھہر جاؤں گا کہ میں کہاں تھا، تو آپ کو برجستہ کہنا ہے کہ آپ یہاں تھے اور یہاں سے ہماری گاڑی بھٹکی۔ 7-8 سال پہلے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں نے لوگوں کو، میرا پہلی مرتبہ کا اتفاق تھا، بیان کرنا شروع کیا سیرت ابراہیم، 12-13 مہینے بلکہ 14 مہینے گزر گئے اور سیرت ختم نہیں ہوئی۔ ہر جمعے کو ہوتا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے سلسلے میں کسی ایک پوائنٹ پر گفتگو ہوتی اور پورا بیان اسی کی نظر ہو جاتا۔ 13-14 مہینوں کے بعد ایک حاجی صاحب تھے، وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ترتیب کے ساتھ ہم کو اب بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب میں نے کہا چچا جان دیکھو 13-14 مہینے ویسے ہی گزر چکے ہیں ابراہیم ابراہیم کہتے ہوئے، اب لوگوں کو نیند آنا لگ گئی ہے، نیند آنا شروع ہو گئی ہے، لہٰذا اب ہم اس موضوع کو چھوڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر میں کسی جگہ بھٹک جاؤں تو آپ فوراً ٹوکیں، میرے پوچھنے پر کہ ہم کہاں تھے تو فوراً کہیں کہ یہاں ہم تھے اور یہاں سے ہماری گاڑی اس طرف چلی گئی تھی۔ آپ سے گزارش ہے کم سے کم یہ جو اگلے 2-3 صفوں کے لوگ ہیں یہاں اب لوگ لیلی منکم اولو الاحلام والنہی، اللہ کے نبی نے فرمایا ممبر اور مصلی کے قریب وہ لوگ بیٹھیں جن کو سمجھ بوجھ ہو، وہ لوگ نہ بیٹھیں جو تھکے ہارے آئے ہوں اور یہاں نیند نکالنے بیٹھے ہوئے ہوں، بالکل حاضر دماغی کے ساتھ۔ اب چلیے ہم آتے ہیں اپنے موضوع پر براہ راست۔ سب سے پہلی بات آپ سے یہ عرض کروں کہ قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ موجود ہے، قصے بھی آئے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم بے شمار انبیاء کے قصص سے اور مواعظ سے بھرا ہوا ہے، اٹا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ پوری ایک سورت سورہ یوسف ایسی ہے جس میں صرف ایک قصے کو بیان کیا گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی اور ان کے والد محترم، اس قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ عام طور پر دعویٰ یہ ہے کہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں اور علماء نے لکھا ہے کہ بے شک قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قصے سے عبرت بیان کرنا قرآن کا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہمارا مقصد زندگی کا نہیں ہے، لیکن پیسے کما کر اس پیسے کو اللہ کے راستے میں لٹانا ہمارا ہر ایمان والے کا نہ صرف مقصد بلکہ اولین فریضہ ہے۔ تو قرآن بنیادی طور پر قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے الگ الگ مقامات پر انبیاء کے قصوں میں سے اسی حصے کو بیان کیا ہے جس میں عبرت کا سامان موجود تھا۔ پورا قرآن آپ اٹھا لیجئے، کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ ایک نبی کے قصے کو تسلسل کے ساتھ اور کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں دیکھو گے، کہیں نہیں۔ 19ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا قصہ بیان کیا گیا، پھر اس قصے کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر ہم جب اس کو بیان کرتے ہیں تو یا تو حدیث پر آتے ہیں یا تاریخ پر یا توریت زبور انجیل کے نسخے ہم اٹھاتے ہیں، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس کا پورا قصہ آپ کو کہیں بھی قرآن میں نہیں ملے گا، تھوڑا موڑا آپ کو ملے گا، اتنا ہی حصہ جتنے سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا،
قصوں کے یہ حصے قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ علماء نے بڑی زبردست باتیں لکھی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ 1:30 بجے سے پہلے ہم ایک خاص نقطے پر پہنچ جائیں. اگلے ہفتے میرا ناغہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ عافیت فرمائے. ایک جگہ قرآن اپنے نبی سے کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ اے نبی، ہم نے تم کو تمام نبیوں کے قصے سنائے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. قصے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ما نثبت به فؤادک، تمہارے دل میں مضبوطی آ جائے. ہوتا یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیاروں میں، مدینے کی وادیوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے جب گھومتے تھے پھرتے تھے تو مشرکین اور دشمنان اسلام کی طرف سے طرح طرح کے صدموں کا سامنا ہوتا تھا. کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آخر تو انسان ہے اور ہر انسان کے جسم میں ایک دل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ دل ہے نا، اللہ کے نبی کا طعنوں سے متاثر ہو جاتا تھا اور آپ کو اپنے دل میں تنگی محسوس ہوتی تھی، بھیج جاتا تھا. قرآن نے اس کی دوسری جگہ پر وضاحت کی ہے وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَمْتَلِقُ لِسَانِي. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ، ان طعنوں سے، ان تشنوں سے، اس ٹن ٹون سے میرا دل ایسا تنگ ہو جاتا ہے کہ بات کرنا نہیں جمتی. وہ ہم کہتے ہیں نا، میرا دل بھر آیا، بولتے بولتے زبان لڑکھڑا گئی. جب دل ٹھہر جاتا ہے نا، شرح صدر نہیں ہوتا نا، تو پھر زبان رک جاتی ہے. اللہ نے اپنے نبی کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے انبیاء کے قصے سنائے کہ اے نبی، آج اگر تمہارا دل ان طعنوں سے تنگ ہو رہا ہے تو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے ساتھ تو فی الحال ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان اور علی جیسے صحابہ ہیں. ایک وہ دور تھا کہ ابراہیم نے 175 سال تک میری توحید کا درس لوگوں کو سنایا، میری توحید کے نغمے گائے، لیکن دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی اس کی بات پر ایمان، سوائے ایک بھتیجا حضرت لوط کے اور سوائے 2 بیویوں کے، کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا. صرف اور صرف ایک بستی نہیں، آپ آگے سنیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کو 4 دفعہ ہجرت کرنی پڑی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے میرے عزیز و رضوان بھائی کہ کوئی بچہ اگر بہت زیادہ باپ کا نافرمان ہو جائے یا پریشان ہو جائے، تنگ دل ہو جائے پڑھنے لکھنے میں، کسی اور معاملے میں، تو باپ کہتا ہے بیٹا ہمت مت ہار، دیکھ فلاں کا بیٹا محنت کر کے کہاں تک پہنچ گیا. اور وہ ایسے ہی نہیں پہنچا بلکہ کئی دفعہ اس کو محنت کر کے اوپر چڑھنا پڑا، پھر وہ نیچے لڑکا، پھر اوپر چڑھا، پھر نیچے لڑکا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ایسے ہی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اور دل کے جماؤ کے لیے، گاڑی زبان میں کہوں تو شرح صدر کے لیے انبیاء کے قصے سنائے ہیں. یہ تو رسول اللہ کی بات ہو گئی. آج بھی امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو دشمنان اسلام کے اعتراضات سے متاثر ہو کر چھوٹا دل کر لیتا ہے. ارے کیسا ہوگا، ارے کیسا ہوگا، میڈیا نے یہ بات اٹھا دیا، فلاں منسٹر صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، ہمارا کیسا ہوگا. دل چھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو ہوتا ہے. جب ہم انبیاء کے قصے سنتے ہیں نا تو پھر دل مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو قرآن سے اور انبیاء علیہم السلام کی سیرت طیبہ سے سیکھنے کا مزاج رکھتے ہیں، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. اور جو لوگ نیلسن منڈیلا کو پڑھ کر سیکھتے ہیں، جو لوگ کسی اور وجہ سے کسی اور شخصیت کو اپنا راہبر اور اپنا رہنما اور اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، وہ زندگی میں کسی نہ کسی مرکزی نقطے پر آ کر مایوس ہو جاتے. ایک وقت آتا ہے کہ مایوس ہو جاتے. ایک بات. دوسری بڑی زبردست بات ہے، اسی آیت میں قرآن کہتا ہے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ. انبیاء علیہم السلام کی سیرت طیبہ اس لیے بھی بیان کی جاتی ہے اور قرآن میں اس لیے بھی آئی ہے کہ ایمان والوں میں حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو.
اس دور میں ہمارا اور ہماری نوجوان نسل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر آنے والے کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، ہر آنے والے کو لیڈر مانتے ہیں۔ جس کے آگے 100-150 کی بھیڑ جمع ہو گئی، بھلے ہی وہ بھیڑ 1 کلو آٹا اور 2 کلو گیہوں کے بدلے آئی ہو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں ہی اخبار پڑھتا ہوں، آپ تو پڑھتے نہیں، سارے اولیاء کاملین بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرسیاں بھرنے کے لیے کہا جاتا ہے آپ بس آؤ، ہم آپ کو 200 روپے دے دیں گے، 5 کلو گیہوں آپ کے گھر پر پہنچ جائے گا۔ اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میں کس سیاسی پارٹی کے نعرے لگانے کے لیے اس فنکشن میں آیا ہوں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حق اور باطل کی اور اہل حق اور اہل باطل کی تمیز ہمارے اندر سے تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ جس کے آگے 200 300 350 کی بھیڑ جمع ہو جائے، ہم اس کو کہتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے، اور 1000 سال کے بعد ایسا لیڈر پیدا ہوا ہے، وہ لیڈر کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا چندہ بٹورنے کے لیے، اپنی بھٹی ابلانے کے لیے پبلک کو جمع کرتا ہے، اور جہاں اس کی بھٹی پک گئی، اکاؤنٹ فل ہو گیا، وہاں وہ ایسا گول ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک بڑی کرنٹ مثال آپ کو دوں، بہت جلدی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ 2014 میں 1000 صاحب آئے تھے، 1000 کے 2000 صاحب تھے، کوئی تھا، وہ کھڑے ہو گئے دہلی میں، انہوں نے کچھ دنوں تک جو ہے تو کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ وہ ان کا جو بھی معاملہ تھا، میرا ٹاپک چونکہ پولیٹیکل نہیں ہوتا، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل سمجھ رکھنے والے مسلمان نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرایا، اب بھی شاید یوٹیوب پر ہوگا۔ انہوں نے بڑے اپسیٹ ہو کر، بڑے غمگین ہو کر، بڑے دکھ کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کیا، اور کہنے لگے آخر میں کہنے لگے ہم کو اب تو عمر ابن خطاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے یہی جی صاحب کافی ہیں۔ ارے 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 استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی ہم اپنے رول ماڈل کو منتخب اور سلیکشن کے لیے اتنے زیادہ نچلے پیمانے پر آ گئے کہ ایسے، اور وہ ہزارے صاحب پھر اس کے بعد سے وہ کبھی آئے، چونکہ ان کا جو مفاد تھا نا جی۔ ہاں، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا، میں اپنی طرف سے صرف مثالیں، 1980-85 میں اور 90 میں عراق میں صدام حسین صاحب کا ایک نام چلتا تھا، اور ہندوستان میں ان کو پوجا جاتا تھا، ایون مسلمان بھی۔ اس دور میں مرکز نظام الدین میں ایک شخصیت تھی، ذرا زور سے رحمت اللہ علیہ کہیں، اب تو ویسے لوگ ناپید ہو چکے ہیں، حضرت مولانا حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک آدمی نے خط لکھا، خط میں سوال تھا کہ حضرت صدام حسین کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ چونکہ پورے انڈیا میں ہر مسلمان مسجدوں تک میں، اور اس زمانے میں بچے پیدا ہوتے تھے نا، ان کا نام بھی صدام حسین رکھا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں ہیرو عجیب طریقے سے کنٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں۔ اور مسئلہ کیا تھا کہ انڈیا کو پیٹرول مفت میں ملتا تھا یا سستا ملتا تھا، تو انڈیا نے اردو میڈیا کو کام پر لگا دیا کہ آپ ایسی ایسی خبریں شائع کرو کہ صدام حسین کم سے کم ابو بکر صدیق کے لیول کو نعوذ باللہ پہنچ جائے۔ اور ہوا ایسا، جتنے بچے پیدا ہوئے، خود میری گلی میں، وہ سارے کے سارے صدام حسین صدام حسین صدام حسین۔ بہرحال مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا گیا، پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی صدام حسین کے سلسلے میں کیا رائے ہے؟ حضرت نے بڑا الہامی جواب فرمایا، کہا کہ میں سیاست کا سیکھنے سکھانے والا اور بیان کرنے والا تو نہیں ہوں، لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اللہ نے دل پر جو بات کھولی ہے وہ یہ ہے کہ آج اللہ چھوٹے ظالم کو بڑے ظالم کے ذریعے پٹوا رہا ہے۔ صدام حسین کا یہ لیول تھا، اور ہمارے یہاں ہو چاروں طرف۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو کہ ہم لوگ قرب قیامت کے دور میں اس قدر فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ ہمارے لیے ہر آنے والا وہ آدمی جس نے 100 150 200 کی بھیڑ جمع کر لی ہو، وہ ہمارے لیے بہت بڑا لیڈر بن جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے سیرت طیبہ کو، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کو نہ پڑھا ہے نہ سنا۔ کہیں کہیں اتفاق سے اگر کوئی میرے جیسا دیوانہ مل گیا، اس نے سنا دیا تو سن لیے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے اس سیرت کے ضمن میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ صرف میری باتوں پر اتفاق نہ کریں، بلکہ سیرت ابراہیم کا جتنا حصہ میں یہاں بیان کر دوں، جو بچ جائے
کچھ کتابوں کا میں آخر میں آپ کو 6-7 مہینے کے بعد نام بتا دوں گا، اپنی طرف سے کچھ کتابوں کا مطالعہ بھی کریں اور انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ میں انشاءاللہ کوشش بھی کر رہا ہوں کہ آئندہ چند سالوں میں، آئندہ چند ہفتوں میں اگر اللہ نے خیر عافیت کے ساتھ رکھا اور یہاں رزق رہا تو اہل اللہ، صلحاء اور انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، ہر نبی کی۔ کم سے کم وہ 38 انبیاء جن کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے نام کے ساتھ، ان کو بیان کیا جائے گا۔ ہاں میرے عزیزو، اب آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر۔ یہ کچھ بنیادی باتیں ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں باتیں عرض کرنے سے پہلے ان کا جغرافیہ، پیدائش اور ان کے دور کا کچھ حال آپ کو بیان کرنا ضروری ہے۔ بورڈ لگا نہیں ہے ورنہ میں بڑے جلدی سمجھا دیتا۔ ٹھیک ہے، چلو بیٹھی بیٹا۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں۔ نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے بڑے مشہور ہیں، حام اور سام۔ ایک حام ہے اور ایک سام ہے۔ حام کی اولاد میں اللہ کا عجیب اتفاق ہے کہ حام کی اولاد میں تقریباً فساق، فجار، دشمنان اسلام پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے کی نسل پوری ایسی کی ایسی چل گئی۔ اور سام کی اولاد میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا برگزیدہ نبی مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد تو جو سلسلہ چلا ہے وہ تو پھر آپ سب کو پتہ ہے اور چلتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اس طوفان کے آنے کے 3 سال میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے، لیکن اس روایت سے اتفاق کرنا کئی وجوہات سے ناممکن ہے۔ ابن خلدون نے اس کو نقل کیا ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ کیوں مناسب نہیں ہے میں آگے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس سر پھرے اور ظالم بادشاہ سے سامنا ہوا، پہلے میں اس کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ ملک شام میں حضرت نوح کی سام والی نسل میں ایک شخص تھا جس کا نام ہے نمرود۔ یہ ملک شام کا، سیریا کا ایک نارمل آدمی تھا، کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، لیکن اس میں ٹیلنٹ تھا، محنتی تھا، بہت محنتی اور بہت دماغ دار، زبردست ٹیلنٹ، چیزوں کو اپنے قابو میں کرنے کا اور لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کا، اس کو اللہ نے عجیب فن دیا تھا۔ لیکن فن ہونا ضروری نہیں ہے، اس فن کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا کمال ہے۔ جیسے پیٹرول کا کمال یہ ہے کہ وہ گاڑی میں جائے، پیٹرول کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دہکتی ہوئی آگ پر چھڑکا جائے۔ گاڑی میں جاتا ہے تو لوگ منزلوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور اگر آگ پر ڈالا جائے تو لاکھوں لوگ جل کے خاک ہو جاتے ہیں۔ نمرود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملک شام کا بالکل نارمل آدمی، کسی وجہ سے ملک شام سے اس کو بابل میں بھیجا گیا۔ عراق کا ایک شہر ہے بابل، آج بھی وہ شہر موجود ہے، اور 1922 میں اس شہر کی کھدائی ہوئی تو عجیب عجیب قسم کی چیزیں یہاں سے نکلی۔ پورا کا پورا شہر زمین کے اندر دفنا ہوا تھا 1922 میں۔ ابھی بھی اگر امن و امان ہو اور اگر آپ کو موقع ملے تو عراق میں، یہاں ضمن میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ لوگ ٹور کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے امریکہ جاتے ہیں، امریکہ میں کیا رکھا ہوا ہے سوائے چند اونچی عمارتوں کے اور سوائے پیزا برگر اور برہنہ عورتوں کے؟ کیا کچھ ہے؟ گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے اور سامان عبرت دیکھنے کے لیے اگر جانا ہے تو یمن جاؤ، ملک شام جاؤ، عراق جاؤ، فلسطین جاؤ، اور یہ جو رشیا ہے نا، رشیا، سمرقند، بخارا، ان علاقوں میں جاؤ، ان ملکوں میں جاؤ۔ یہاں دیکھو کیسے کیسے ظالم اور جبار لوگ آئے اور اللہ نے ان کو فنا کیا، اور ان کی جگہ انبیاء اور ان کی نسلیں آباد ہوئی۔ پورا کا پورا قرآن انہی لوگوں کے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ ہم جاتے ہیں گھومنے کے لیے امریکہ، ہم جاتے ہیں ادھر، ہم جاتے ہیں ادھر، اس کے بجائے ہم اسلامی ملکوں میں جائیں، یہاں اپنے ٹورزم کو فروغ دیں۔ بہرحال میں کہاں تھا؟ دیکھو سارے کے سارے بے خبر بیٹھے ہیں۔ ہاں یہ پہلا موقع ہے حاضر دماغی کے ساتھ۔ جی ہاں جی، ہاں جی، ہاں، کسی کام سے یہ بابل آیا۔ کون؟
نمرود نوجوان تھا, 18-19 سال کی عمر تھی. بابل آیا نا تو اس کو بڑا اچھا لگا کہ ماشاءاللہ بڑا زبردست شہر ہے. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ نمرود بنیادی طور پر گمراہ نہیں تھا, ایمان والا تھا. پوری کتابیں تاریخ کی اور سیر کی اس بات کی گواہ ہیں کہ نمرود ابتداءً گمراہ آدمی نہیں تھا. یہ آیا بابل تو بابل کی چمک دمک, اونچی اونچی عمارتیں, بڑے بڑے حکمران, ان کی ان کی جا, ان کی واہ, وہ دیکھ کر نا بڑا متاثر ہوا اور اپنا کام کر کے واپس جانے لگا. تو دل میں خیال آیا کہ ایک کام کرتے ہیں, یہی آباد ہو جاتے ہیں. آباد ہوا تو بابل کا جو اس زمانے کا حکمران تھا, اس نے اس کے ٹیلنٹ کے اور اس کے کمالات کے چرچے سنے. کہنے لگا اس کو میرے پاس لاؤ. اور اس شخص نے یعنی حکمران نے نمرود سے کہا کہ تم بابل کے فلاں علاقے کے گورنر بن جاؤ. ایک چھوٹا سا عہدہ اس کو دیا. شروع میں تو اس نے اچھا کام کیا, لیکن دیکھو میرے عزیزو, انسان پر نہ کبھی کبھار شہوت کا اور لالچ کا غلبہ آ جاتا ہے. کم وقت نمرود نے یہ کیا کہ کسی ترتیب سے, کسی سازش سے جس بادشاہ نے اس کو علاقے کا گورنر بنایا تھا اسی کو رستے لگا دیا, ختم. اور پورے کے پورے بابل شہر کا حکمران بن گیا. پورے بابل شہر کا حکمران بن گیا. اور پہلے تو یہ بابل شہر ایک چھوٹا سا شہر تھا ہمارے بامبے جیسا, لیکن اس کمبخت نے اس کو جو ڈیولپ کیا تو پہلے پورے عراق پر, پھر جزیرہ عرب پر, پھر ملک شام پر, پھر چین پر, پھر روس پر, اور یورپ چھوڑ کر کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں انسان بستا تھا نمرود کی وہاں حکمرانی تھی. سوائے مصر کے اور ہندوستان کے دنیا کا ہر حصہ اس کے کنٹرول میں تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مصر اور ہندوستان اس کے کنٹرول میں انڈائریکٹلی تھا, ڈائریکٹلی نہیں تھا. یہاں سے بھی اس کو پیسہ جاتا تھا. یہ لوگ ٹیکس دے کر, رشوت دے کر کام چلا لیتے تھے, چونکہ ہمارا ملک پہلے سے ہی کافی جگاڑو رہا ہے تو یہ لوگ دے لے کر کام چلا لیتے تھے. مصری لوگ بھی کچھ ٹیکس دے کر چلا لیتے تھے, لیکن یہ ڈائریکٹلی اس کے قابو میں نہیں تھے, انڈائریکٹلی اس کا یہاں اثر تھا. قرآن میں 4 بڑے بادشاہوں کا ذکر ہے جنہوں نے ایک ہی وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی. نمرود, اتفاق یہ ہے کہ ان میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں. 2 مومن حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ وہ 2 بادشاہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں پوری دنیا پر حکومت کی. دونوں بھی ایمان والے ہیں, ذوالقرنین اور سلیمان. اور 2 بادشاہ ایسے ہیں جو کافر ہیں اور انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی ہے. اس میں سے ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ہے. یہ دونوں بڑے ظالم, اور علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں مستبدن جبارن, بڑے سر پھرے, بڑے ہٹ درم, بڑے قتل و غارت گیری کے بازار گرم کرنے والے بادشاہ تھے. نمرود نے اپنی سلطنت کو بہت ڈیولپ کیا, لیکن میرے عزیزو دیکھو, ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے. اس کی حکمرانی میں, اس کی رعایا میں, اس کی پرجا میں وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.